آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین اور سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی ہم اللہ جل مجدہ کی توفیق سے مقام رسالت اور حجیت حدیث و سنت کے موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں۔ اور اس موضوع کے بہت سے گوشے، بہت سے پہلو بیان ہو چکے۔ کل کی نشست اور اس سے پہلے کی نشست، یعنی پچھلی دو جو متصل نشستیں گزری ہیں، ان میں ہم نے نبی کا معنی، نبوت کا معنی اور اس کے ساتھ لفظ غیب کا معنی لغت کے اعتبار سے بھی اور قرآن مجید کے استعمال کے اعتبار سے اور ائمہ علم و فن اور ائمہ تفسیر ان کی تصریحات کی روشنی میں بیان کیا تھا۔ اور میں نے قرآن مجید کی بہت سی آیات ایسی آپ کے سامنے پیش کی تھی، کم و بیش 25-30 آیات تھیں، جن میں لفظ نبی اور لفظ نبوت کا جو مادہ ہے نبعن، اس کا مختلف طریقوں سے قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، اس لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ اور میں نے ان تمام 25-30 یا اس سے بھی زائد آیات کریمہ کا حوالہ دے کر ایک ایک کی وضاحت سے اس امر کو واضح کیا تھا، اس امر کی تصریح کی تھی کہ جہاں بھی قرآن مجید نے لفظ نابعن یا انبئہم یا نبعنی یا انبئونی، یہ تمام مشتقات جو نابعن سے ہیں، جس سے نبی اور نبوت کا لفظ نکلا ہے، جہاں بھی اس لفظ کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، وہاں اس سے مراد مطلقاً خبر دینا یا عام خبر نہیں، بلکہ غیب کی خبر ہے۔ ایک ایسی خبر جو جن کو دی جا رہی ہے ان کی نگاہوں سے پوشیدہ تھی، ان کی نگاہ سے مخفی تھی، اس اعتبار سے وہ ایک غیبی خبر تھی۔ اور اس غیبی خبر کے لیے ہر جگہ قرآن مجید نے نابعن کا مادہ اور اس کے مشتقات کو استعمال کیا۔ یہ بات اسٹیبلش کرنے کے لیے قرآن مجید کی روح سے کہ نبوت حقیقت میں غیب کی خبر سے عبارت ہے، نبوت حقیقت میں غیب کے علم سے عبارت ہے، اور نبوت حقیقت میں غیب پر اطلاع سے عبارت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعزازاً، اکراماً، معجزتاً اور عطاءً ان کو نصیب ہوتی ہے۔ آج ایک دلچسپ بات کہنے لگا ہوں، وہ یہ کہ جب کل کی نشست ختم ہو گئی تو شام کو میں اپنے روٹین کے مطالعہ کے لیے بیٹھا کل، تو مجھے خیال آیا کہ میں نے اس پچھلے عمرہ کے دوران سعودی عرب سے علامہ ابن تیمیہ کی کتاب النبوات خریدی تھی،
چونکہ اس کا ایک بہت پرانا نسخہ جو کئی سال قبل میرے مطالعہ میں تھا وہ تو لاہور میں لائبریری میں رہ گیا. اب میرے پاس یہ یہاں موجود نہیں تھا کینیڈا میں. تو مجھے خیال آیا کہ جب پچھلے عمرہ پر گیا ہوں تو میں نے اپنے لیے النبوات، علامہ ابن تیمیہ کی یہ کتاب ہے، یہ خرید کے لایا تھا. یہ النبوات علامہ ابن تیمیہ کی بڑی معروف کتاب ہے. تو شام کو جب مطالعہ کے لیے بیٹھا تو مجھے خیال آیا کہ میں اس کتاب کو اٹھا کے دیکھوں کہ یہی سبجیکٹ جو میں نے ڈسکس کیا ہے، چونکہ اس کتاب کا موضوع بھی مور اور لیس یہی ہے، تو علامہ ابن تیمیہ اس پر کیا لکھتے ہیں. اب یہ حسن اتفاق ہے کہ میں نے جب کتاب کے مختلف ابواب کھولے اور اول تا آخر جستہ جستہ مطالعہ کیا تو جو کنسیپٹ میں پچھلی 2 نشستوں میں مسلسل دے چکا تھا، جس کو میں نے اب ریپیٹ کیا ہے کہ نابعون جو نبی، لفظ نبی اور لفظ نبوت کا مادہ ہے الانباء، اس سے باب افعال سے آتا ہے الانباء. تو یہ جو لفظ ہے یہ صرف اسی جگہ استعمال ہوتا ہے جہاں غیب کی خبر اور علم دینا مقصود ہو، اور عام مطلق خبر پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. اب آج کی اس نشست میں میں چاہوں گا کہ آج کی نشست میں علامہ ابن تیمیہ کا ہی مطالعہ کریں کمپلیٹ، اس سبجیکٹ پر وہ کیا کہتے ہیں، چونکہ وہ بڑے نامور عالم ہیں، محقق ہیں، اور علم و فن میں ان کا ایک منفرد مقام ہے. ہر چند کے بعض لوگ انہیں اپنا امام اور پیشوا تمام تحقیقات میں مانتے ہیں، بعض لوگ ان کی بعض تحقیقات سے اختلاف کرتے ہیں. اس چیز سے قطع نظر تو علامہ ابن تیمیہ کا ایک اپنا علمی مقام ہے. تو آج ان کا نقطہ نظر پڑھتے ہیں اس النبوات کی روشنی میں. تو النبوات ان کی کتاب کی یہ فصل عصمت الانبیاء ہے، اس وقت جو میرے سامنے ہے، جہاں سے میں ابتدا کر رہا ہوں. اب جو کچھ میں نے پچھلی 2 نشستوں میں بیان کیا اس کی تائید وہ تو قرآن مجید سے ڈائریکٹلی ایک استنباط تھا میرا، اور وہ سبجیکٹ کوئی کتابی سبجیکٹ نہیں تھا، یعنی بعض علماء کی کتب سے وہ اخذ نہیں کیا تھا میں نے، وہ قرآن مجید کی آیات سے براہ راست استنباط کیا، اور جو کچھ تصور اس میں سے ڈیرائیو کیا وہ براہ راست آیات قرآنی سے استنباط کیا تھا، قرآن کے سیاق و سباق کی روشنی میں. اب اس کی تائید علامہ ابن تیمیہ سے آج لے رہے ہیں. تو عصمت الانبیاء کی فصل ہے، اس میں وہ پہلی بات تو النبوت کو اسی طرح، یہ بات تو معروف ہے، میں نے قاضی اعجاز کے حوالے سے بھی کہہ دی تھی، اور جمیع ائمہ لغت اور ائمہ علم کے ہاں اس پر کوئی اختلاف نہیں. یہ بھی وہی لکھتے ہیں النبوت مشتقۃ من الانباء، کہ نبوت انباء سے مشتق ہے، یعنی نبع سے اور انباء سے مشتق ہے. اب علامہ ابن تیمیہ نے بھی کوئی کم و بیش 10-12 آیتیں نبوت کا معنی سمجھانے اور الانباء کا اور نبع کا معنی سمجھانے کے لیے کوٹ کی ہیں. میں نے آپ کو پچھلے 2 دنوں میں کوئی 30 یا اس سے زائد آیات سے یہ بات واضح کر دی تھی. اب کچھ تھوڑا سا ریپیٹیشن ہوگا، اور کچھ آیات وہ بھی ہیں جو میں نے کوٹ نہیں کی، وہ اب آج نئی آ جائیں گی، اور تھوڑا سا تکرار ہوگا. تاہم بہر صورت اس موضوع کی ان کے ریفرنس کو کوٹ کرنا کئی اعتبارات سے دلچسپی سے خالی نہیں ہے. تو اب سب سے پہلے تو عصمت الانبیاء کے تحت نبوت کا معنی بیان کرتے ہوئے علامہ ابن تیمیہ اگلے صفحہ پر جو استدلال کرتے ہیں نبوت کا انباء سے غیب کی خبر اور غیب کے علم پر قائم ہونا، اور پھر اس کا غلطی سے محفوظ اور مامون ہونا، معصوم ہونا، یعنی علم نبوت کا معصوم ہونا اور نبی کی ذات کا معصوم ہونا، اور ان کا وہ علم اور خبر جو غیب کی ان کو عطا ہو جاتی ہے اس کا بھی معصوم عن الخطا ہونا. اس پر اسی آیت کریمہ کو وہ دلیل لائے ہیں جس کا ذکر ہم کل کر چکے. سورہ الجن کی آیت نمبر 26
جس میں ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے اور وہ کسی ایک شخص کو بھی اپنے غیب پر غالب نہیں کرتا۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ از خود اللہ کے غیب پر مطلع ہو جائے اور اللہ کے غیب تک رسائی اور دسترس پالے۔ الا من ارتضی من رسول، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو عالم الغیب ہے، یہ غیب اسی کا خزانہ خاص ہے، کسی کو از خود اس پر دسترس نہیں۔ مگر کیا استثناء یہ ہے کہ چونکہ رسولوں کو اس نے منتخب کیا ہے، اور جو رسول اس نے منتخب کر لیے ہیں نبی اور رسول، انہی کو اپنے علم غیب پر دسترس عطا کرتا ہے، انہی کو اپنے خزانہ علم غیب میں سے حصہ وافر عطا کرتا ہے۔ یہ کہہ کر اب معصومیت کی دلیل لا رہے ہیں، اوپر عنوان بنایا وقد یکون معصوما علی لغت القرآن، کہ قرآن کی لغت میں نبی معصوم بھی ہوتا ہے اپنے علم کے اعتبار سے بھی۔ وہ کس طرح؟ اب وہ بیان کرتے ہیں فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن بین خلفہ ومن خلفہ رصدا، تو اللہ تبارک و تعالی یعنی نبی کے آگے بھی اور پیچھے بھی فرشتوں کے ذریعے وہ جو علم غیب عطا ہوتا ہے اس کی حفاظت کے لیے بھی ملائکہ کے ذریعے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے، تاکہ جنات یا کوئی اور مخلوق شیاطین جن وہ ان امانت میں، اس امانت میں جو خزانہ غیب کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی امانت اللہ کے نبی کے پاس آ رہی ہے اور ملائکہ لے کے آ رہے ہیں، یا الہام کی صورت میں آ رہی ہے، یا القاء کی صورت میں آ رہی ہے، یا انباء اور اعلام کی کسی بھی شکل میں آ رہی ہے، مگر وہ بحفاظت ملائکہ آتی ہے، نہ اس کو کوئی چرا سکتا ہے، نہ اس میں کوئی خلط ملط کر سکتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی، اور وحی آپ کو معلوم ہے دو اقسام پر ہے، وحی جلی اور وحی خفی۔ وحی جلی تو وہ ہے جو کتاب کی صورت میں بذریعہ فرشتہ نبی اور رسول پر نازل ہوتی ہے، جیسے قرآن ہے، یہ وحی مطلوب ہوتی ہے، اور وحی خفی وہ ہوتی ہے جو بغیر فرشتے کے دیگر طرق اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطاء علم کے دیگر طریقوں سے نبی کو اور رسول کو عطا ہوتی ہے، اور وہ قرآن یا کتاب نہیں کہلاتی، وہ حدیث اور سنت میں شامل ہوتی ہے۔ جو کچھ ادر دین قرآن اللہ کے نبی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ پھر وحی خفی ہوتی ہے، اس لیے اس کا بھی حجت ہونا ثابت ہے۔ تو وہ سارا علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی کو آتا ہے وہ تمام تر علم غیب ہوتا ہے۔ اگر وہ فرشتے کے ذریعے آئے نزول وحی کے طور پر تو وہ کتاب بنے تو وہ قرآن وحی جلی ہوتا ہے، اگر فرشتے کے بغیر براہ راست دیگر طرق کی صورت میں آئے تو وہ وحی خفی، اور اسی سے سنت اور حدیث تشکیل پاتی ہے، وہ ہوتا ہے۔ تاہم ہر علم جو اللہ کی طرف سے خزانہ غیب سے ملتا ہے نبی کو، وہ فرشتوں کی پہرہ ہوتی ہے اس پر۔ اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ فَهُوَ الْمُؤَيَّدُ الْمَعْصُومُ، تو وہ پھر معصوم اور مؤید ہوتا ہے کیونکہ اس کے آگے پیچھے فرشتوں کا پہرہ ہوتا ہے۔ یہ وہ بنیادی دلیل دیتے ہیں۔ یہاں پر تھوڑی دیر بات روک کر میں علامہ ابن کثیر کو کوٹ کر لوں۔ حافظ ابن کثیر انہی کے شاگرد ہیں، علامہ ابن تیمیہ ہی کے شاگرد ہیں، اور بڑے جلیل القدر محدث، جلیل القدر مفسر اور جلیل القدر مورخ اتھارٹی ہیں، اور وہ بھی اسی مقام پر جو بیان کرتے ہیں یہ اپنی تفسیر ابن کثیر میں، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، اس کے تحت وہ پھر اپنی تفسیر میں مختلف حوالہ جات لاتے ہیں۔ ایک تو یہ وہ کہتے ہیں بنیادی طور پر کہ یہ علم غیب، عالم الغیب ہونے کا مطلب یہ ہے فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک شخص کو بھی یہ استطاعت اور طاقت اور توفیق نہیں دیتا کہ وہ اس کے غیب پر غالب ہو اور دسترس پائے، اس کے غیب تک از خود اپنی صلاحیت سے رسائی پا لے۔
یا اس کا علم اس کے خزانہ غیب تک از خود پہنچے۔ اس کے بعد میں وہ بیان کرتے ہیں وَإِنَّهُ لَا يَطَّلِعُ أَحَدٌ مِّنْ خَلْقِهِ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا مِمَّا أَطْلَعَهُ تَعَالَى عَلَيْهِ۔ اب یہاں دو باتیں بیان کی ہیں کہ کوئی شخص بھی اللہ کی خلق میں سے اللہ کے اس علم سے علی غیب ہی علم غیب میں کسی شے پر بھی از خود مطلع نہیں ہوتا۔ احدن یہاں فاعل ہے، لا یطلع احدن، از خود کوئی شخص اس پر مطلع نہیں ہوتا، آگاہ نہیں ہوتا۔ الا مما اطلعہ تعالی، اب یہاں فاعل اللہ ہے، سوائے ان لوگوں کے جو اوپر بات آ رہی ہے رسول اور نبی، جن کو اللہ تبارک و تعالی خود اطلاع فرماتا ہے اپنے غیب کی۔ اور یہ کون ہے؟ آگے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے من ارتضی من رسول، یہ ان تمام رسولوں کے لیے عام ہے جو ملکی بھی ہیں اور جو بشری بھی ہیں، یعنی وہ جو انبیاء اور رسول عالم انسانیت کی طرف مبعوث ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ آیت عام ہے، اور ملکی وہ جو ملائکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی اور اس کے علوم غیب اور اخبار غیب لے کر اترتے ہیں، وہ بھی اس معنی میں اللہ کے نمائندے اور رسول کہلاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ عام ہے کہ ان کے ذریعے پہنچاتا ہے۔ یہ بیان کر کے تو پھر امام ابن جریر کو کوٹ کرتے ہیں، حافظ ابن کثیر، اور وہ جو فرمایا فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، اس پر وہ کہتے ہیں اربعۃ، چار محافظ ایسے ہیں من الملائکۃ مع جبریل، جبرائیل امین کے علاوہ چار ملائکہ ان کے ساتھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ جو خزانہ غیب اپنے انبیاء رسولوں کو عطا کرتا ہے تو ان کے ساتھ وہ محافظ ہوتے ہیں، اور جو ملکی رسول فرشتہ لے کر آتا ہے وہ بھی محافظین کے ساتھ لے کر آتا ہے تاکہ حفاظت ہو۔ اسی کو امام ابن ابی حاتم نے بھی روایت کیا ہے، اسی کو حضرت ضحاک التابعی نے، اسی کو حضرت سدی الکبیر التابعی نے بھی روایت کیا ہے، اسی کو بھی یزید بن ابی حبیب التابعی نے بھی روایت کیا ہے۔ پھر امام عبد الرزاق نے صاحب مصنف نے بھی حضرت قتادہ سے یہی روایت کیا ہے۔ اسی طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو علم غیب نبی تک رسول تک پہنچایا جاتا ہے اس کی حفاظت راستے میں بھی ہوتی ہے اور عمر بھر بعد ازاں حفاظت ہوتی رہتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح حافظ ابن کثیر روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ معقبات ملائکہ کے ہوتے ہیں جو اس علم غیب اور خزانہ غیب کی حفاظت پر بھی مامور ہوتے ہیں۔ یہ وہ پہلی بات تھی جو علامہ ابن تیمیہ نے کہی، اور میں نے چاہا کہ تفسیر ابن کثیر سے بھی اس کی تائید لے لیں۔ اب لفظ الانباء کہ نبوت کا لفظ انباء سے ہے، اب اس پر وہ آیات لاتے ہیں اور معنی بیان کرتے ہیں دوسرا کہ لفظ الانباء، اب علامہ ابن تیمیہ کو کوٹ کر رہا ہوں دوبارہ، النبوات سے یتضمن معنی الاعلام والاخبار، وہ کہتے ہیں کہ الانباء جس سے نبوت ہے، چونکہ اوپر بحث لا رہے ہیں دلائل الربوبیہ والنبوہ، نبوت کی بحث ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ اعلام علم دینے اور خبر دینے کو متضمن ہے الانباء، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عام موارد استعمال ہوتے ہیں انباء کو، یا جمع ہوتی ہے نبأ کی الانباء خبریں، وہ کہتے ہیں کہ جو عام خبریں ہوتی ہیں اس انباء کا استعمال عام خبر یا عام خبروں پر نہیں ہوتا، اخص من مطلق الاخبار، یہ جو عام پروسیس ہے خبر دینے کا، نیوز دینے کا، اس سے وہ عام سے یہ خاص کر دیا گیا ہے، اور یہ الانباء فهو يستعمل في الاخبار بالامور الغائبة المختصة، یہ صرف امور غیبیہ کے لیے خاص کر دیا گیا ہے۔ اب یہ آپ واضح دیکھ لیں، فقط جو غیبی امور ہیں، علم الغیب ہے، اس کی خبر دینے سے متعلق کر دیا گیا ہے، مختص کر دیا گیا ہے لفظ الانباء کو اور النبوت کو، دون المشاہدۃ المشترکہ، یہ جو مشترک مشاہدہ کے امور ہیں جو عام آدمی بھی دیکھ سکتا ہے، اپنے حواس اور عقل کے ذریعے جان سکتا ہے، اور اس کے ذریعے جو اسے علم اور خبر معلوم ہوتی ہے، اس پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔
الانباء کو نبوت کے ساتھ خاص کر دیا، اور نبوت صرف امور غیبیہ کے علم کے ساتھ خاص کر دی گئی ہے۔ یہ کہہ کر اب علامہ ابن تیمیہ اسی طرح اس آیت کریمہ کی دلیل لاتے ہیں جس سے میں نے کل یا پرسوں اپنی قرآن مجید کی آیات کی ایک پوری فہرست کو 30 کم و بیش 30 آیات جو کوٹ کی تھیں، تو اس کو پہلی آیت ہی وہی لاتے ہیں کہ الانباء اور نبوت فقط علوم غیبیہ کی خبر سے عبارت ہے، غیب کے علم سے اور غیب کی خبر سے، اور کہتے ہیں کما قالا، اس پر دلیل یہ ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، آل عمران کی آیت نمبر 49، کہ میں تمہیں انبئکم خبر دیتا ہوں، یعنی غیب کی یہ خبر دیتا ہوں کہ تم گھر میں کیا کھا کر آئے ہو اور گھر میں کیا جمع کر کے آئے ہو۔ چونکہ غیبی خبر ہے، مشاہدہ مشترک میں شامل نہیں ہے، اس لیے اس کو انباء اور نبوت کے طور پہ لفظ نبا ان کو دلیل کے طور پہ لائے۔ پھر دوسری وہ آیت کریمہ کی دلیل دیتے ہیں جس کو میں نے کل کی نشست میں یا پرسوں کی نشست میں کوٹ کر دیا تھا، سورہ تحریم کی 3 آیتیں میں نے کوٹ کی تھیں، یہ وہ دلیل لائے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا بطور دلیل فلما نبأہا بہی، جب وہ آگاہ ہو گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا علم ہے، قالت من انبأک ھذا، تو اس نے پوچھا کہ اے حبیب مکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو یہ شہد کی بات ازواج مطہرات میں سے بعض نے بند کمرے میں مل کے غیب میں کی تھی، پردہ اخفاء میں کی تھی، چھپ کے کی تھی، اور کسی کو معلوم نہیں تھا، آپ کو یہ خبر کیسے ہو گئی؟ تو قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے علیم اور خبیر رب نے خبر دے دی، علم دے دیا ہے۔ اسی طرح پھر تیسری دلیل وہ لائے ہیں قل هو نبأ عظیم انتم عنہ موردون، سورہ سواد کی، کہ بتا دیجئے یہ قیامت بہت بڑی خبر ہے، تم اس سے کیوں منہ موڑے ہوئے ہو۔ پھر 30ویں پارے کی وہ پہلی آیت لائے ہیں اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، اور سورت کا نام بھی النبأ، اور پھر قرآن مجید میں کہ یہ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کیا یہ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں جو بہت بڑی خبر ہے؟ یہ اس کے بعد وہ ایک اور آیت لائے ہیں، یہ نیا ریفرنس ہے سورہ الاحزاب کا، وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا۔ وہ بیان یہ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو منافقین تھے اور ساتھ جنگ جہاد میں حصہ نہیں لینا چاہتے تھے، وہ اگر اور ساتھ میدان جنگ میں صحابہ کے ساتھ اس لیے آ جاتے تھے کہ تاکہ وہ ان کے اندر وسوسہ اندازی پیدا کریں، طرح طرح کے افواہیں پھیلائیں، اور ان کے دل جہاد کے لیے جو مضبوط ہیں ان کے اندر رخنہ اندازی ڈالیں، وسوسہ ڈالیں، تشویش ڈالیں، کمزوری پیدا کریں، وہم پیدا کریں، اور وہ اس طرح ایک منافقانہ کارروائیوں میں رہتے تھے۔ تو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ اعراب میں رہ جاتے تو پھر آپ کے ساتھ نہ آتے تو یسألون عن انبائکم، تو وہ آپ کی خبروں کے بارے میں پوچھتے رہتے، آپ کی خبروں کے بارے میں پوچھتے رہتے، یا رہ جاتے ہیں جب نہیں جاتے آپ کے ساتھ تو پھر وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ بتاؤ کوئی سی آنے جانے والے سے کیا ہوا، وہ کتنے لشکر آئے، وہاں مخالفوں کے کتنے لشکر تھے، میدان جنگ میں کیا ہوا، کون شکست کھا رہا ہے، کتنے مارے گئے، آپ کی خبریں پوچھتے رہتے ہیں غیب کی، چونکہ خود موجود نہیں ہوتے، پیچھے رہ جاتے ہیں، تو جو کچھ میدان جنگ میں ہوا ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتا۔ تو یسألون عن انبائکم، آپ دیکھیے لفظ اخبارکم نہیں استعمال کیا، ان تمام مقامات پر جہاں کوئی واقعہ کسی کی نگاہ سے پوشیدہ واقع ہوا اور وہ غیب تھا، ما غاب عن ابصارکم، جو تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ تھا تو وہی غیب تھا۔ جب اس سے متعلق کی خبر کی بات کرنی ہو تو قرآن انبا کا لفظ استعمال کرتا ہے، نبا ان کا، تو تمہاری خبروں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر وہ آپ کے ساتھ ہی ہوتے تو قطعی طور پہ وہ جنگ میں بھی حصہ نہ لیتے بھرپور، سوائے بہت تھوڑے لوگوں کے، اور وہ بھی بڑی مردہ دلی کے ساتھ۔ اسی طرح وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، سورہ سواد کی آیت نمبر 88، تم بہت جلد ہی اس خبر کو تھوڑے ہی وقت کے بعد، تھوڑے زمانے کے بعد پا لو گے جو اس وقت پردہ غیب میں ہے۔ علی ھذا القیاس، پھر وہ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، پھر وہ آدم علیہ السلام کا واقعہ لائے ہیں
اور اس کی آیت کو کوٹ کیا ہے، پوری سورہ بقرہ کی آیت 31 سے لے کے آیت 33 تک، یہاں تک کہ پھر آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں سے کہا کہ اگر تم سچے ہو اپنے اس امیج اور کانسیپٹ میں تو ان ناموں کے بارے میں بتا دو کیا ہیں۔ قال یا آدم، انہوں نے کہا نہیں ہمیں علم نہیں ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا ان تمام اسماء کے بارے میں آدم آپ بتا دیں، ان کے نام بتائیے۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے وہ سارے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم، اب یہ علامہ ابن تیمیہ اس پوری آیت کو ریفرنس کے لیے لائے ہیں، لکھتے ہیں قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، کیا میں تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کا غیب جاننے والا ہوں؟ تو وہ آدم علیہ السلام کا ان تمام اسماء کا، اشیاء کے نام، ان کے خواص، ان کے افعال، ان کی صفات، اور وہ اشیاء صرف اس زمانے کی نہیں، ما کان و ما یکون، کائنات کی ابتدا سے لے کر کائنات کی انتہا تک پوری کائنات کے سارے زمانوں پر محیط تھا وہ علم جو آدم علیہ السلام کو عطا کیا۔ علم آدم الاسماء کلہا میں تمام زمانوں پر علم محیط آتا ہے۔ تو جب وہ سب غیبی چیزیں تھیں جو ملائکہ کو معلوم نہ تھیں، وہ اپنی استنباط کی قوت سے، اپنے مشاہدے سے، تجربے سے، اویلیبل نالج سے، ڈیریویٹو نالج سے، اپنی انٹلیکچول نالج سے، فزیکل جو آبزرویشن ہے اس کے نالج سے، جو جو استعدادیں ان کے پاس موجود تھیں اس کی بنیاد پر نہ بتا سکے، تو پھر اللہ پاک نے فرمایا یہ غیب کا علم تھا، تم کیسے بتا سکتے؟ میرے آدم نے اس لیے بتایا کہ وہ آدم بطور نبی میرے علم غیب کا نمائندہ ہے۔ اب یہ جو آیت علامہ ابن تیمیہ نے تینوں آیتیں یہاں اس مقام پر، ہم اس کی تفصیل سے اس پر گفتگو پچھلی دو نشستوں میں کر چکے ہیں، مگر اس مقام پر میں چاہوں گا کہ کچھ اور ریفرنسز ہیں جس کو علامہ ابن تیمیہ تو لائے ہیں اس کو علم غیب کی دلیل کے طور پر، کہ نبوت کا علم غیب ہوتا ہے، اس کی دلیل کے طور پر کچھ ریفرنسز اور ہیں میں چاہتا ہوں کہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، وہ دے لیں، جن کو پہلے اس دن ذکر نہیں کیا۔ میں نے اس دن علامہ حافظ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر سے تمام ریفرنسز دے دیے تھے، مگر کچھ اور جلیل القدر ائمہ ہیں وہ بھی اس مقام پر ریلیونٹ ہے کہ ان کی بات بھی کر دی جائے۔ یہ جو آدم علیہ السلام کا تمام اشیاء کا علم دے دینا، ان کو علم عطا کیا جانا، پھر ان کا بتا دینا، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا کہ انی اعلم غیب السماوات والارض، یہ دو چیزیں آپس میں بڑی ریلیونٹ ہیں۔ اب جاننا چاہیے کہ یہ علم کیا تھا۔ حافظ ابن کثیر کے ریفرنسز تو میں نے کل یا پرسوں دے دیے تھے۔ اب امام قرطبی الجامع لاحکام القرآن میں فرماتے ہیں اسی آیت کے تحت، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر بیان کرتے ہیں امام قرطبی، اکرمہ التابعی کی تفسیر بیان کرتے ہیں، اسی طرح حضرت قتادہ التابعی نے بھی یہی بیان کیا، حضرت مجاہد التابعی نے بھی یہی بیان کیا، حضرت ابن جبیر التابعی انہوں نے بھی یہی بیان کیا۔ ان تمام تابعین نے اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے بھی بیان کیا کہ علم جو آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا وہ جمیع اشیاء کا تھا، کائنات کی تمام چیزوں کا علم تھا، اسماء کا، جس میں خواص، صفات اور افعال بھی تھے، اور وہ فرمایا ہر چیز کلھا جلیلھا و حقیرھا، ہر چیز کا علم تھا، خواہ وہ قلیل سے قلیل شے تھی، حقیر سے حقیر، چھوٹی سے چھوٹی تھی، خواہ وہ بڑی سے بڑی اور عام سے عام تر چیز تھی۔ یہ بیان کر کے پھر امام قرطبی اسی آیت علم آدم الاسماء کلھا کے تحت اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں آگے بیان کرتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے والذی یقتضی، یہ لفظ کلھا، یہ جو لفظ ہے کلھا، کہتے ہیں یہ تقاضا کرتا ہے اس چیز کا کہ اذ ہوا اسم موضوع للاحاطۃ والعموم، یہ پوری کائنات کی جمی اشیاء کا احاطہ کرنے اور عموم پر کہ اس میں سے کوئی شے بھی خارج نہ ہو، اس عام اور وسیع احاطہ کی پر دلالت کرتا ہے لفظ کلھا۔ وہ بھی پھر یہاں امام بخاری کا وہی حوالہ لائے ہیں جس کو حافظ ابن کثیر نے بھی بطور دلیل کے کوٹ کیا تھا کہ قیامت کے دن بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شفاعت، جس میں تمام امتیں آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی اور وہ آدم علیہ السلام کو شفاعت کے لیے درخواست کریں گی، تو اس وقت وہ یہی کریں گی وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ،
تو امام بخاری نے جو تفسیر کی ہے کتاب التفسیر میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، یہی موقف امام بخاری کا بھی ہے، تو وہ دلیل لائے ہیں۔ پھر امام قرطبی بھی، اس کے بعد امام بغوی جو محی السنہ، عظیم محدث و عظیم مفسر، صاحب شرح السنہ اور صاحب مصابیح السنہ، امام بغوی، تو یہ اپنی تفسیر معالم التنزیل میں اسی آیت کے تحت بیان کرتے ہیں کہ کہا گیا ہے اس کی تفسیرات میں ایک اسم کا کہ یہ جو اسم ہے اسماء تمام چیزوں کا علم دیا گیا، اس سے مراد ما کان و ما یکون الی یوم القیامہ، جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ قیامت کے دن تک ہونے والا تھا، جمیع اشیاء کے اسماء، افعال، صفات و خواص کا علم اس میں شامل ہے۔ یہ امام بغوی کا نقطہ نظر ہے۔ اسی طرح امام ابو سعود العمادی تفسیر ابو سعود میں اس کے تحت وہ بھی یہی لکھتے ہیں کہ اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے اسماء کا کہ ما کان و ما یکون الی یوم القیامہ، جو کچھ ہو چکا تھا، وما یکون الی یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تک جو کچھ ہونے والا تھا، اول کائنات سے آخر کائنات تک جمیع اشیاء کے اسماء، افعال، صفات و خواص کا علم عطا کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد علامہ محمود آلوسی صاحب روح المعانی، انہوں نے بھی یہی تفسیر بیان کی، انہوں نے بھی کہا المراد بہا اسماء ما کان وما یکون الی یوم القیامہ، ما کان سے وما یکون تک پوری کائنات کی اول سے آخر تک تمام علوم اس کے اندر شامل تھے، حاوی ہے۔ پھر علامہ شوکانی، یہ علامہ شوکانی ان ائمہ اور علماء میں سے ہیں جو موسٹلی تصور کیے جاتے ہیں علامہ ابن تیمیہ کے فالورز، ان کے فکر کے فالورز، علامہ شوکانی۔ اب یہ ان کی تفسیر ہے فتح القدیر، تو وہ علامہ شوکانی بھی یہی لکھتے ہیں کہ علم آدم الاسماء کلہا، یہ جو کلہا ہے وہ کہتے ہیں یفید انہ علمہ جمیع الاشیاء ولم یخرج عن ھذا شیء منہا کائنا وما کان، یہ الفاظ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کلہا کا مفہوم اور مفاد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمیع اشیاء کائنات کا علم آدم علیہ السلام کو عطا کر دیا۔ میں اس سبجیکٹ پر آدم علیہ السلام کی نبوت اور اس کے علم پر اس لیے زور دے رہا ہوں کہ سلسلہ نبوت کی ابتدا وہاں سے ہو رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت آدم کا شرف، تکریم، عظمت، رفعت اور بلندی اور افضلیت تمام ملائکہ اور مخلوقات پر اس کا اظہار ہی علم سے کیا ہے، اور اس علم کو علم غیب کا نمائندہ بنایا ہے، انی اعلم غیب السماوات والارض۔ تو نبوت آدم کو علم غیب الہی کی شان مظہریت عطا کی ہے، اور بتایا کہ میں نے اپنے خزانہ غیب کا علم عطا کیا ہے آدم کو، اس لیے اس نے سب کچھ بتا دیا، اور ملائکہ کو کہ تمہارے پاس علم استدلالی تھا، علم استنباطی تھا، علم استخراجی تھا، علم عقلی تھا، علم حسی تھا، سو تم نہ بتا سکے، اس کے پاس علم غیبی ہے جو میں نے عطا کیا۔ اس لیے میں اس پر زور دے رہا ہوں تاکہ پورا کنسیپٹ اس پہلی نبوت سے اور اس نبوت کے شرف علم غیب سے ہی واضح ہو جائے، اور پھر اس کے بعد آگے تو پھر اولو العزم انبیاء آئے، اوپر سے اوپر درجات بلند ہوتے گئے، اور کل انبیاء سے پھر بلند رتبہ رسولوں کا ہوا، اور سب رسولوں میں سب سے اونچا رتبہ 5 رسول اعظام کا ہوا، اولو العزم نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ تو کل انبیاء میں اولو العزم سب سے بلند رتبہ رسول ہوئے، اور 313 رسولوں میں سب سے بلند رتبہ 5 رسول ہوئے، اور ان سب سے بلند رتبہ حضور علیہ السلام سید کائنات، سید المرسلین، سید الاولین اور سید الآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے۔ تو اسی طرح جب مرتبہ نبوت بڑھتا گیا، مرتبہ رسالت بڑھتا گیا، تو مرتبہ علم بھی بڑھتا گیا، اور مرتبہ علم کے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ احاطہ علم غیب بھی بڑھتا گیا، دائرہ علم غیب بھی بڑھتا گیا۔ اس لیے میں کوٹ کر رہا ہوں۔ تو علامہ شوکانی دیکھیے، علامہ ابن تیمیہ کے اسکول آف تھاٹ کے فالورز میں وہ کہتے ہیں کہ کلہا کے لفظ کا فائدہ ہی یہ ہے، مفہوم اور مراد ہی یہ ہے کہ انہو علمہ جمیع الاسماء ولم یخرج عن ھذا شیء منہا کائنا وما کان، کوئی چیز جو پہلے ہو چکی تھی اور جو ہونے والی تھی، کوئی ایک شے بھی اس کلہا کے دائرے سے خارج نہیں ہے۔ تو یہ آدم علیہ السلام کو، اس لیے پھر انہوں نے بھی انہیں کوٹ کر کے اگلی آیت کو ساتھ متصل کیا ہے، حالانکہ انبئونی کا لفظ تو استعمال ہو چکا،
अंबिऊनी बिअस्माइ हाउला, क़ाल या आदम अंबिहुम बिअस्माइहिम, और फलम्मा अंबाहुम बिअस्माइहिम, अगर बहस फ़कत नबाउन के माने से होती और नबाउन का ताल्लुक इल्मुल गैब से ना होता और नबाउन गैब की खबर और गैब के इल्म से इबारत ना होता, तो फिर यहाँ तक मौजू तो ख़त्म हो जाना चाहिए था। 3 बार लफ्ज़ नबाउन बयान कर दिया, माना समझा दिया, मगर आगे अगली आयत जिस तरह मैंने कोट किया था 2 रोज़ पहले, अब यही इस्तिदलाल अल्लामा इब्न तैमिया का दिया है कि ये दलालत कर रही है अल्लाह के इल्म गैब पर। इसके बाद फिर वो सूरह अत-तौबा की आयत लाए हैं, आयत नंबर 94, अल्लामा इब्न तैमिया, और वो कहते हैं या ताज़िरून इलैकुम इज़ा रजाअतुम इलैहिम, वो जो लोग सूरह तौबा में जो लोग जिहाद पर न गए थे और पीछे रह गए थे और बाद में फिर तरह तरह की उज़्र करते हुए आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ गए, तो आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि आपकी बारगाह में जब आप पलटेंगे, मैदान जिहाद से जब आप वापस पलटेंगे, तो आप देखेंगे कि ये तरह तरह के बहाने बनाते हुए, उज़्र बनाते हुए आपके पास हाजिर होंगे। कुल ला ताज़िरू लन नुअमिन लकुम, इन्हें फरमा देना कि कोई उज़्र, कोई बहाने न बनाओ, जिहाद में शिरकत न करने के लिए अपनी सफाई के कोई उज़्र पेश न करो, हम तुम्हारे उज़्रों को नहीं मानेंगे। कद नब्बअनल्लाहु मिन अखबारिकुम, इसलिए तुम्हारे मसनूई मन गढ़त उज़्र इसलिए नहीं मानेंगे कि अल्लाह ने हमें तुम्हारी ख़बरों की इत्तला दे दी है। अब यहाँ 2 लफ्ज़ इस्तेमाल हुए और बड़ी खुसूसियत की हामिल है ये मुकाम कुरान मजीद का। एक ही आयत के टुकड़े में 2 लफ्ज़ आए हैं और दोनों का माना एक है मगर इतलाक मुख्तलिफ हैं। फरमाया कद नब्बअनल्लाहु मिन अखबारिकुम, अल्लाह ताला ने हमें तुम्हारी ख़बरों की इत्तला दे दी है। अब आप देखिए, अखबारिकुम से मुराद वो वाक़यात हैं जो उनके जहाद में शामिल न होने से मुताल्लिक थे कि क्या क्या दुनियावी शगल, दुनिया की मशगूलियत या बुज़दिली या मुसलमानों को नीचा दिखाना या अला अज़ल क़ियास जो जो असबाब थे, वो असबाब से मुताल्लिक जो हक़ाइक़ और वाक़यात थे उनको तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अखबार। तो ये तो है मिन अखबारिकुम, वो तुम्हारे वाक़यात और अहवाल और तुम्हारे हालात। अब और जो इत्तला हुई आका अलैहिस्सलाम को, उसके लिए लफ्ज़ फरमाया नब्बअनल्लाह, नबाउन, इसलिए कि वो सारे वाक़यात पसे पुश्त हुए थे, निगाह से गैब थे। इस एतबार से वो उमूर गैबी थे। चूँकि आका अलैहिस्सलाम सहाबा कराम को लेके प्रॉबेबली ग़ज़वा तबूक की बात है, तो वो ग़ज़वा पे चले गए, वो पीछे रह गए। पीछे क्यों रह गए? उनके दिलों में नीयतें क्या थीं, ये अखबार थे, ये अखबारिकुम है। उनके अंदर के अज़ाइम क्या थे, उसके असल असबाब क्या थे, जो वो छुपाए हुए थे, मोमिनों पर ज़ाहिर नहीं करते थे, तो वो अखबार थे। मगर जब उन गैबी उमूर की, गैबी हालात की, गैबी असबाब की, गैबी नीयतों की, गैबी वजूह की जो रीजन्स थे छुपे हुए, अल्लाह तबारक व तआला ने जब उनकी इल्म दे दिया आका अलैहिस्सलाम को, तो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया नब्बअनल्लाह। तो गोया गैब के इल्म देने को नबाउन कहते हैं, खा उसका ताल्लुक किसी किस्म की भी अखबार से हो, बशर्ते कि वो अखबार आंखों से गैब पर मबनी हो, गायब हो। और फिर आगे फरमाया वसय्यरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, उज़्र न बनाओ, अन करीब अल्लाह और अल्लाह का रसूल दोनों तुम्हारे जमी अमाल को देख लेंगे, मुशाहदा कर लेंगे। अल्लाह भी देखता है और देख लेगा, रसूल भी देख लेगा और देखता है तुम्हारे अमाल को। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैब वश्शहादा, फिर तुम गैब व शहादत के जानने वाले आलिम रब के पास लौटाए जाओगे। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, और जो कुछ छुप छुप के दुनिया में किया करते थे वो तुम्हें उसकी नबा दे देगा, यानी खबर दे देगा, तुम्हें आगाह कर देगा। वहाँ फिर गैबी तौर पे जो कुछ तुमने नीयतें, तुम्हारी दिलों के हालात, अंदर के असबाब, अंदर के इरादे छुपा के जिस बुनियाद पे जो कुछ तुम करते थे, अल्लाह उसकी तुम्हें खबर दे देगा। तो इसको फिर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया। उसके बाद फिर एक और गैब की खबर से रिलेटेड एक और आयत लाए, सूरह अनआम की आयत नंबर 143, और इरशाद फरमाया अम्मश्तमलत अलैहि अरहामुल उन्सयैन नब्बिऊनी बिइल्मिन कुंतुम सादिकीन। अब आप फरमाएं कि ये जो माएँ हैं, मादा,
ان کے جو ارحام ہے رحم ان کے اندر کیا ہے، انہوں نے کیا اٹھا رکھا ہے، ذکر ہے یا مؤنث ہے، یعنی انہوں نے اٹھا رکھا ہے میل ہے یا فیمیل ہے، کس کو جنم دیں گی، ان کے رحموں میں کیا ہے. فرمایا نبئونی بعلم، یہ وہ علم غیب ہے، اس کے لیے فرمایا نبئونی، بتاؤ مجھے، خبر دو مجھے اس کی کہ ان ماؤں کے ان کے رحموں میں کیا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، انہوں نے کیا اٹھا رکھا ہے. ان کنتم صادقین، تو رد کیا جا رہا ہے کفار کو، مشرکین کو، ان کے کاہنوں کو، رسول کے مخالفوں کو، نبی کے دشمنوں کو رد کیا جا رہا ہے کہ تم کہانت کا دعویٰ کرتے ہو، علم غیب پر دسترس کی رسائی کا دعویٰ کرتے ہو اور رسول کے علم غیب کی نفی کرتے ہو. تم بتاؤ تو صحیح بھلا کیا ہے، اگر تمہارے پاس اپنے ذرائع ہیں ماں کے رحموں میں چھپی ہوئی حقیقتوں کو جاننے کے تو بتاؤ کیا ہے. تو لفظ فرمایا نبئونی، مجھے خبر دو، کیونکہ خالص غیب کی بات ہے. تو قرآن مجید کی یہ 10 آیتیں انہوں نے کوٹ کر کے 10-12 آیتیں ثابت کیا کہ جب بھی ذکر نبأ کا آتا ہے اور انباء کا آتا ہے تو اس سے مراد فقط علم غیب ہوتا ہے. پھر وہ دوسرا معنی بھی لیتے ہیں جس کو قاضی ایاز نے بھی بیان کیا شفا میں، اور علامہ ابن تیمیہ نے بھی کہتے ہیں کہ ایک معنی نبوت کا اور نبی کا یہ بھی ہے کہ یہ نبوہ سے ہے، ان نبوہ، اور ان نبوہ کا مطلب ہوتا ہے علو. سو نبی کا معنی ہوگا رفیع المنزلہ اور المعلی، تو نبی کا معنی المعلی ہوگا، بہت بلند، ہر ایک سے بلند، ساری بلندیوں سے بلند، اور رفیع المنزلت جو ذات ہوگی ہر ایک سے اونچی، اس کو نبی کہا جائے گا. تو نبی کا معنی، نبوت کا معنی العلو بھی لیا ہے. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں التحقیق، تحقیق میں کہتے ہیں کہ دراصل نبی اور نبوت کے معنی میں دونوں معنی داخل ہیں، اسی لیے کہ نبی ہر ایک سے بلند بھی ہوتا ہے، کوئی اس کے برابر اس کی مثال نہیں ہو سکتا، اور نبی کا علم اللہ کی طرف سے غیب کا علم بھی ہوتا ہے. تو دونوں معنی، اور غیب کا علم جس کو ہوتا ہے وہی اس کی بلندی اور شرف کا باعث بنتا ہے، اس لیے کہتے ہیں دونوں معنی یکجا ہیں. اس کے بعد پھر نبوت کو چونکہ تعبیر کیا علامہ ابن تیمیہ نے الانباء سے، اور آگے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے نبوت کے مفہوم کو کہتے ہیں الانباء کیا ہے، وہی الانباء بالغیب وہی خاصۃ النبوہ. انہوں نے کہا کہ کوئی مغالطے میں نہ رہے کہ الانباء نبی کا نبیٌ اور نبعٌ، اور الانباء سے کیا مراد ہے. وہ کہتے ہیں الانباء بالغیب، صرف غیب کا علم دینا، غیب کی خبر دینا، غیب کی اطلاع دینا، اور یہ خاصہ نبوت ہے. تو نبوت کا تو خاصہ خصوصیت ہی غیب کی خبر اور غیب کا علم اور غیب کی اطلاع ہے، یہ بیان کرتے ہیں. پھر بیان کرتے ہیں اسی طرح نبی کے خوارق، نبی کے احوال کا ذکر کرتے ہوئے، اور ماں کہتے ہیں وما تخبر به الانبیاء من الغیب لا یقدر علیہ انس ولا جن. اور دوسری طرح یہ، اور جو فرمایا وما، جو کچھ انبیاء خبر دیتے ہیں، اور وما تخبر به الانبیاء من الغیب، اور جو کچھ انبیاء کو جو خبریں غیب میں سے دی جاتی ہیں، انبیاء کو غیب کی جو خبریں دی جاتی ہیں اور انبیاء خود غیب کی جو خبریں دیتے ہیں، دونوں مفہوم ہیں اس میں. ان کے اوپر نہ کسی انسان کی قدرت ہے کہ اپنے ذرائع سے دسترس پا سکے، نہ کسی جن کی قدرت ہے کہ اپنے ذرائع سے ان تک پہنچ سکے، وہ غیب کی خبر ہوتی ہے، من الغیب. پھر اس کی تصریح کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے دلیل دی ہے اس کے اوپر شب معراج کو علامہ ابن تیمیہ میں، اور وہ کہتے ہیں کہ دلیل اس کی یہ ہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اور اس کے بعد کی آگے جو سیر کرائیں سدرۃ المنتہا اور ماورا لے گیا، فرماتے ہیں اس کا مقصود لم یکن المقصود مجرد وصولہ الی الاقصیٰ، یہ مقصد صرف مسجد اقصیٰ تک لے جانا نہیں تھا، بلکہ بل المقصود ما ذکرہ اللہ بقولہ، بلکہ اصل مقصد یہ تھا چونکہ حضور کو نبوت کی شان عطا کی، اور نبوت آقا علیہ السلام کی پوری کائنات تحت و فوق پر، کائنات ارض و سما پر، اور تحت سراس عرش معلیٰ پوری کائنات پر، تحتانی اور فوقانی کائنات پر حضور کی نبوت و رسالت حاوی تھی. کہتے ہیں تو لے جانے کا مقصد بھی آقا علیہ السلام کو تمام غیبی حقائق کا دکھانا اور ان کا علم دینا تھا. وہ دلیل لاتے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، سورہ الاسراء کی آیت نمبر 1، تاکہ ہم ان کو دکھائیں اپنی آیتیں، وہ جو غیب میں ہیں، تو اپنا عالم غیب دکھانا چاہتے ہیں.
تو نہ صرف یہ کہ عالم غیب بطریق علم اطلاع اور بطریق اعلام حضور کو اطلاع دی جائے، علم دیا جائے، نازل کیا جائے، یہ تو ہو ہی رہا تھا، مگر اس سے بڑھ کر اللہ نے چاہا کہ اب پورا عالم غیب میں دکھا بھی دوں پردے اٹھا کر۔ تو آقا علیہ السلام کو پورا عالم غیب اور غیب الغیب دکھانے کے لیے، مشاہدہ کروانے کے لیے، تاکہ اپنی عینی شاہد بھی ہو جائیں غیب پر، اس کے لیے لے جایا گیا۔ اس طرح کہتے ہیں کما قال فی سورۃ النجم، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ النجم میں بھی کہا لقد رآہ نزلۃ اخری، اب غیب الغیب کو بھی دیکھا، عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت الماوا، اب یہ سب کچھ رآہ حضور دیکھ رہے ہیں، پورا عالم غیب اس کے پردے اٹھ گئے ہیں، اور آقا علیہ السلام سے سارے حجابات اٹھا کر پورے عالم غیب کا مشاہدہ کروایا جا رہا ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اور پھر غیب الغیب کی بات کرتے ہیں، ما زاغ البصر وما طغی، یہ علامہ ابن تیمیہ کوٹ کر رہے ہیں کہ حضور کو معراج کی رات اوپر لے جانے کا مقصد یہ تھا تاکہ سب کچھ دکھائیں جو غیب میں ہے اور جو غیب الغیب میں ہے، اور پھر اتنا دیکھا کہ نہ آنکھ جھپکی وما طغی، نہ بہکی، لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام بڑی نشانیاں جو غیب میں تھی، مخفی تھی، وہ ساری کی ساری اللہ نے حضور کو دکھا دی۔ اور وہ کہتے ہیں وما رآہ مختص بالانبیاء، اور جو کچھ دکھایا اور آقا علیہ السلام نے جو کچھ دیکھا یہ صرف نبوت کے ساتھ مختص ہے، انبیاء کے ساتھ مختص ہے، چونکہ یہ غیب کی چیزیں ہیں اور ان کے خصائص میں سے ہے۔ اس کے بعد اسی النبوات میں علامہ ابن تیمیہ پھر وہی آیت کوٹ کر کے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یہ کوٹ کر کے اور پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں سے فرق واضح ہو گیا کہ وہ اخبار اور وہ علوم جو غیب کے انبیاء کو عطا کیے جاتے ہیں ان میں سے کسی چیز تک بھی کوئی درک اور راستہ مخلوق کو حاصل نہیں ہوتا، مخلوق اپنی استعداد سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ جہاں بھی نفی علم غیب کا ذکر آیا ہے اس سے مراد ہر فرد مخلوق کے لیے نفی ہے کہ کوئی فرد اپنے علم سے، اپنی استعداد سے، اپنے ذریعہ سے، اپنی قوت سے، اپنی صلاحیت سے، اپنے فن سے، اپنے ہنر سے کوئی شخص اللہ کے خزانہ غیب تک نہیں پہنچ سکتا۔ جہاں نفی آئی ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے، اور جہاں اس بات آیا ہے وہاں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کو عطا کر دیتا ہے اور انہیں اپنے شان عالم الغیب کا مظہر بنا دیتا ہے۔ تو اس آیت کو پھر دوبارہ اسی مقام پر بین اخبار الانبیاء عن الغیب، اور مخلوق کے درمیان اور ان کا یہی فرق ہے کہ مخلوق کو ان علوم غیب تک کوئی رسائی نہیں ہوتی۔ پھر اسی کتاب النبوات میں تو علامہ ابن تیمیہ نے پھر وہ آیت کوٹ کر کے وما ہوا علی الغیب بضنین، کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب بتانے پر نہ صرف یہ کہ ان کو غیب عطا کیا گیا ہے بلکہ غیب بتانے پر بھی بخل نہیں کرتے، کمی نہیں کرتے۔ تو اس کی آیت کی تفسیر میں عنوان بنایا ہے، بس صرف عنوان ہے وَنَزَّهَ الرَّسُولَ أَن يَكُونَ عَلَى الْغَيْبِ بِدَنِينَ، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منزہ کر دیا ہے، پاک اور صاف کر دیا، ان کا دفاع کر دیا ہے اس الزام سے کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخل کرتا ہے۔ نہیں، چونکہ ہم نے عطا کرنے میں کوئی بخل نہیں چھوڑا تو یہ بتانے میں، آگے لوگوں کو سنانے میں بھی کوئی بخل نہیں کرتا، اور تمام الزامات کو حضور علیہ السلام پر لگائے گئے الزامات کو رد کر دیا ہے۔ یہ میں نے چاہا کہ آج علامہ ابن تیمیہ کا جو ویو پوائنٹ ہے اس سبجیکٹ پر وہ آپ کو کوٹ کر دیں، اور یہی بات وما ہوا علی الغیب بضنین میں اسی پر دیگر ائمہ نے بھی یہی چیز بیان کی ہے۔ مثال کے طور پہ علامہ امام بیضاوی نے، صاحب تفسیر بیضاوی، تو انہوں نے بھی اس سے مراد بیان کیا ہے کہ غیوب کے بیان کرنے میں بخل نہیں کرتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ امام خازن نے تفسیر الخازن میں، جو لباب التاویل کے نام سے معروف ہے، تو اس میں بھی وہ یہی معنی وما ہوا علی الغیب بضنین میں علی الغیب کے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد الوحی، وحی بھی ہے، وخبر السماء، اور آسمانوں کی ساری خبریں بھی ہیں، وَأَطْلَعَ عَلَيْهِ مِمَّا كَانَ غَائِبًا عَنْ عِلْمِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ان تمام علوم پر مطلع کر دیا جو حضور علیہ السلام کے ذاتی علم سے غائب تھے۔ اور پھر فرمایا چونکہ اِنَّهُ يَأْتِيهِ عِلْمُ الْغَيْبِ
ولا یبخل بہ علیکم، چونکہ حضور علیہ السلام کے پاس علم غیب آتا ہے لہٰذا وہ تمہیں بتانے میں بھی کوئی بخل نہیں کرتے، ویخبرکم بہ ولا یک، اور وہ تمہیں غیب کی جب پوچھتے ہو خبر بھی دیتے ہیں اور تم سے چھپاتے بھی نہیں ہیں۔ یہ امام خازن نے بھی اس کی تصریح کی، اور دیگر ائمہ نے اسی کی وضاحت کرتے ہوئے، امام بغوی، امام فخر الدین رازی نے، سب نے اسی چیز کی تصریح کی ہے۔ تو آج کی اس نشست میں علامہ ابن تیمیہ اور چند دیگر ائمہ کو ان کے ساتھ ملا کر دراصل ان کی تصریحات اس سبجیکٹ پر ہم نے بیان کی۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی اب اسی نبوت کے اسی مرتبے کا بیان آگے جاری رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔